کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شان علم و علماء۔ علماء کی شان کو مکمل طور پر بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی فضیلت و عظمت قیامت کے دن کھلے گی، جب عام لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے روکا گیا ہوگا اور علماء کو ان کی شفاعت کے لیے روکا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں علماء کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں رکھی، ان کے درجات کو بلند فرمایا، ان کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو علم سکھانے پر غزوات میں شرکت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا، ان کو انبیاء کا وارث بنایا، ان کے لیے مقام شفاعت کا وعدہ فرمایا، ان کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو لوگوں کے لیے حقیقی رہنما قرار دیا، ان کی مجلس کو انبیاء کی مجلس کی طرح قرار دیا، ان کی بے ادبی کو باعث ہلاکت قرار دیا، ان کی مجلسوں کو سبب ہدایت بنایا، ان کی کثرت کو باعث خیر اور ان کی قلت کو باعث ہلاکت فرمایا۔ الغرض، علماء کا وجود دین و دنیا کی سعادتوں اور خوبیوں کا جامع ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی عظیم الشان عالم دین، جو کہ گلستان اہل بیت کے مہکتے پھول ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے، جنہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی بالخصوص علمی شان و شوکت کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب علم دین حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے رکن شورا اسد مدنی سلمہ الغنی سے عرض کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی شان و شوکت سے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ خانوادہ خاندان ہی کو کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، فصاحت و بلاغت میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بلندی شان سے نوازا تھا۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات بے حد و بے حساب ہیں۔ ایک دفعہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سفیان ثوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کا انداز عاجزی والا، انکساری والا ہوا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے اس پر سکوت اختیار فرمایا۔ سیدنا سفیان ثوری آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے کچھ نصیحت نہ فرمائیں۔ تو اس پر امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق نے آپ کو بطور نصیحت 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم یہ چاہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرو۔ تم جس قدر اللہ کا شکر ادا کرو گے اسی قدر تمہارا رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ 3 نصیحتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس پر اگر غور کریں نا، آپ کی علمی شان کے تعلق سے جو ذکر ہو رہا تھا،
تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس گفتگو کی تائید میں آیت قرآنی پڑھی ہے، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اچھا، اس میں فہم قرآن کا پہلو بھی واضح ہو رہا ہے نا، جی کہ بالکل حضرت ایسے کو قرآن پاک کا فہم حاصل تھا کہ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تفسیر بھی بتائی، قرآن بھی سکھایا، قرآن کی تفسیر بھی بتائی، اور بہت ساری کتب حدیث میں کتاب التفسیر باقاعدہ چیپٹر ہیں اس کے، تو یہ بھی ان کے ایک علمی شان ہے کہ گفتگو کے دوران قرآن پاک کی آیتیں آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ نصیحت طلب کرنے والے نے نصیحت طلب کی ہے تو اپنی طرف سے کوئی بات ذکر کر دیتے، اور وہ بات آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر بات یہ اچھی بات ہوتی، لیکن جو بات ذکر کی اس کی تائید میں بھی آیت قرآنی۔ سبحان اللہ۔ اور جو شکر استاد شاگرد کو، بڑا چھوٹے کو، ایچ او ڈی آفیسر اپنے ماتحت کو، یا باپ بیٹے کو، یا دادا پوتوں پوتیوں کو نصیحت کرے تو اللہ کرے قرآن فہمی کی سعادت ملے، اور غلط سلط نہیں، درست ٹو دی پوائنٹ نصیحت کرے تو کیا بات ہے۔ اس پر اگر تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں نا، یوں تو آپ کی اس نصیحت کے ضمن میں کئی ایک مدنی پھول بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جی شکر کے تعلق سے دو مقامات، ایک تو یہی جو آپ نے تلاوت فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہو گیا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس شکر گزار بندوں کی دنیا بھی بن گئی اور ان کی آخرت بھی بن گئی۔ دینی طلبہ، اساتذہ، مذہبی لوگ، حفاظ، امام، خطیب، اور شکر گزاری، کچھ اس تعلق سے اگر گفتگو فرمائیں آپ۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا، ہائے ہائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے۔ بے شک من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اپنی تنگ دستی، وہ امام تو بن گئے، حافظ تو بن گئے، مدرس تو بن گئے، ناظم تو بن گئے، تنگ دستی ہماری پریشانیاں، وہ فلاں مکینک ہے، آمدنی اتنی ہے، وہ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ مگر اس کی سیلری اتنی ہے، وہ اتنا کماتا ہے، یہ خیالات جو آتے ہیں اس کا کیا رد فرمائیں گے؟ اس میں ویسے تو یہ ہے کہ جب ترازو کے پلڑے میں تولا جاتا ہے تو اس کا پہلی جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ اگر تو برابری والی چیزیں ہوں تو پھر تو ان کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی خیرات عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ توفیقات ہیں کہ جن کو دنیاوی مال و نعمت ان کے ساتھ موازنہ کرنا یہ ذی شعور لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ سونے اور لوہے کو تولا تو نہیں جائے گا نا برابر میں، دونوں برابر اگر ہو بھی جائیں، ہم وزن ہو بھی جائیں، سبحان تو اس کا اللہ، ہم قیمت نہیں ہے۔ جی جی اس کا ایک تولا جو ہے وہ ہمارے ہاں تو اس وقت 1,12,14,000 کا آس پاس ہوگا، اور یہ میرا خیال 15-20 روپے کلو ہوگا۔ 100 روپے کلو بھی ہو تو جو آپ نے فرمایا کہ یہ خیالات آتے ہیں، جب ان کو زبان پر لے آیا اور پھر یہ ناشکری کے زمرے میں آ گیا تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، تو کہیں یہ ناشکری اس نعمت سے محروم نہ کر دے، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ احیاء العلوم کی ایک حکایت مجھے یاد آ رہی، میرے آقا امام غزالی نے جس کو نقل کیا۔ ایک حافظ صاحب شاکی تھے، مفلسی کے، محتاجی کے، تنگ دستی کے، تو انہیں خواب میں کسی کی زیارت ہوئی، نے کہا کہ تمہیں اتنے اتنے مال کے عوض سورہ ہود بھلا دے؟ کہا نہیں۔ تمہارے اتنے اتنے درہم و دینار کے عوض سورہ یوسف بھلا دیں تمہیں؟ نے کہا کہ یہ تمہیں قبول نہیں کرتا۔ اور بھی چند صورتوں کا کہا کہ اللہ کے بندے تو تنگ دست کہاں ہے، تو اتنا مالدار ہے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو تنگ دستی کا جو شکوے کا رونا تھا وہ ختم ہو گیا، اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ خیر آپ اپنی 3 نصیحتیں، پہلی بات ابھی جاری تھی، میں نے گزارش کی نا کہ یہ ہر نصیحت اس طرح کی ہے کہ اس کے ضمن میں کئی ایک چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔
ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے، وہ عرض کر کے پھر اس کے بعد اگلی دو نصیحتوں کی طرف بڑھوں گا۔ جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا پسندیدہ ہے، مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں اس کے۔ جو بات ہو رہی تھی نا کہ تنگ دستی آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں ہے، تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پہلے تو یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، مومن کا معاملہ بڑا پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ و ان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر اللہ۔ اسے نعمت ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی لکھ دیتا ہے۔ اسے تنگی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ملا تو بھی بھلائی، یہ ملا تو بھی بھلائی، تو توجہ اس چیز کی طرف رہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے تقابل کیا، نعمت پر شکر گزاری، مصیبت پر صبر کرنا افضل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر ادا کرو گے اضافہ ہوگا۔ اور جو صابرین ہیں ان کو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کو یوں ثابت کیا کہ مصیبت پر صبر نعمت پر شکر سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، جب صبر کرنے والے قیامت کے میدان میں آئیں گے تو بقیہ کو ایک ایک اجر مل رہا ہوگا، انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک آیت کریمہ میں تو بغیر حساب کے الفاظ ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بے حساب دیا جائے اجر گا، دیا جائے گا، بے حساب بخشا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں جو تم صبر کرتے رہے اس کے بدلے ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ اللہ کی نورانی مخلوق، بے خطا مخلوق، وہ سلامیاں پیش کر رہی ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو بہرحال یہ ضمناً باتیں نکلیں گی تو بہت آگے نکل جائیں گے، اور موضوع بھی اپنا ہے۔ تو پہلی نصیحت آپ نے شکر کے تعلق سے فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگے نا کہ تمہارے رزق میں تنگی ہو رہی ہے، وہی بات جو آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ان کے پاس یہ تو اپنے پاس یہ نہیں ہے، تو اس کا بھی کچھ جواب دوسری نصیحت میں آ جائے گا۔ اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہارا رزق تنگ ہو رہا ہے تو تم استغفار کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے پھر آیات قرآنیہ تلاوت فرمائے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات طیبات ذکر فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، وہ جرم و قصور کو مٹانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس کی رحمتیں تمہاری طرف شراٹے بھرتی ہوئے آئیں گی، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی رحمتیں تمہاری طرف آئیں گی، جیسے موسلادھار بارش ہوتی، جیسے موسلادھار بارش ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، باغات کے ذریعے، ندیوں نالوں اور دریاؤں کے ذریعے، سبحان اللہ۔ یہ ہر طرف سے اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور تیسری نصیحت آپ نے ذکر فرمائی کہ اگر بادشاہ کی طرف سے تمہیں کسی رنج یا خوف کا اندیشہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان و شوکت کا اس میں اظہار ہو رہا ہے کہ قرآن پاک سے، احادیث طیبات سے آپ نصیحت فرما رہے ہیں۔ نیران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا، حضرت امام جعفر صادق کی مبارک نصیحتوں کا ہم نے ذکر سنا، تو اور بھی کتابوں میں انہوں نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ آپ دیکھیں کہ جن اولیاء نے، جن صلحاء نے، جن علماء نے، جن مدرسین نے، امام مسجد، خطیب صاحب، یہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے فارغ کیا۔ ایک دنیا، ایک بڑی تعداد بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے فرما رواؤں نے ان کی خدمات میں حاضریاں دی۔ دنیا وہ ہاتھ باندھ کر
ذلیل ہو کر حاضریاں دیتی اور جو ہائے دنیا ہوئے دنیا اور حلال و حرام کی سوچ ختم کر کے بس وہ دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو تھک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اپنے مقصود کو نہیں پہنچتے۔ سمجھیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ سمندر کا پانی کتنا پئیں گے، پیے جائیں، پیاس نہیں بجھتی، دنیا جمع کیے جائیں، حرص ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آن پہنچی مسٹر جان واپس کیجئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنا مقصد حیات سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم شریعت مطہرہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سونا جاگنا شب و روز کو کریں، ہمارا ہر لمحہ عبادت الہی میں شمار ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، روشنی کی طرف جب منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سایہ پیچھے کی طرف ہوگا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو آپ کا سایہ یہ دنیا ہے، جی، اور یہ روشنی جس کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہیں یہ دین ہے۔ آپ جتنا دین کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے نا، یہ سایہ اتنا تیزی کے ساتھ آپ کے پیچھے آتا چلا کیا جائے گا۔ بات، بہت اور زبردست۔ اگر آپ اس کی طرف پیٹھ کر دیں اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس سائے کو پکڑ دوں، تو آپ تیز دوڑیں گے وہ تیز دوڑے گا، آپ آہستہ چلیں گے وہ آہستہ چلے گا۔ اور بعض اوقات ایک انداز ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور یکدم حملہ کریں، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے وہ بھی ٹھہر جائے گا، اور جو ہی آپ جست لگا کے آگے بڑھیں گے اس میں آگے بڑھ جائے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور واقعی ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی حیات میں بھی یہی معاملہ نظر آتا ہے، ان کے بڑے بڑے نام ہوئے اور آج بھی ان کے مزارات پر لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، ان کے مزارات پر حاضریاں ہوتی ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا کو ترک کیا تو ان کی خدمت کی گئی، اور جو دنیا کے پیچھے لگے تو وہی بات ہے کہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ جی حضور، مزید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان و شوکت کے تعلق سے آپ مزید بیان فرمائیں۔ اس میں ایک گزارش میں مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ بعض اوقات علماء کرام کی خدمات میں سوال کیے جاتے ہیں نا، تو ایک ہے دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا کہ آپ یہ بتائیے کہ جناب یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی کہ ہاں نہ میں جواب دے سکے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، علمی شان و شوکت والے ہی اس کا جواب دے سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دی ہے۔ تو یہ جو کام ہے نا اور یہ جو سوال ہے، اس کا جواب ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، اور نہ پھر کو تکے اور اٹکل پچو سے کام لینا چاہیے۔ جی جی۔ معلوم ہے بتائیں، نہیں معلوم، ہر چیز کی حکمت ہمیں معلوم ہو جائے ضروری تو نہیں ہے نا۔ جس کو اللہ نے اتنا فہم عقل دانائی عطا فرمائی وہ تو بتاتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ حکمت سمجھ آئے نہ آئے میرے رب کا فرمان ہے، بے شک، میرے رب نے فرما دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جس نے مجھے حکم دیا نا وہ حکمت والا ہے، بلا شبہ، وہ علیم ہے، حکیم ہے، بے شک، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے ہی بے نہیں۔ شک، بے شک، بے شک۔ ویسے تو اس پر اسرار الاحکام کے نام سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے، اور بھی اسلاف نے لکھا ہے، اور یہ اسرار الاحکام الحمدللہ میں نے پڑھا۔ مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر جو اسرار اس کے بیان کی، جو حکمتیں بیان کی ہیں، کیا بات۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم کا بھی اس پر کتاب موجود ہے، تو انہوں نے بھی عبادات کے جو اسرار بیان کیے ہیں۔ میں امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق آپ کے تعلق سے عرض کرنے لگا تھا۔ سیدنا عیسیٰ بن صاحب دیوان یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سود کو حرام کیوں فرمایا ہے؟ تو سود میں ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو نفع والی صورت ہوتی ہے کہ 4 پیسے اپنی طرف آئیں گے، تو اللہ نے یہ حرام کیوں فرمایا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے حرام فرمایا گیا کہ لوگ بھلائی کرنے سے رک جائیں گے، جو بھی حاجت مند آئے گا تو اب وہ اپنا نفع دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر اس کو پیسے دیتا ہوں تو یہ بدلے میں اتنے دے گا، تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے سے لوگ باز آ جائیں گے، رک جائیں گے۔ سمجھیں کہ وہ قرض کے فضائل کیسے حاصل کرے گا؟ حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت اس طرف توجہ نہیں ہوگی، بس ہار آنے والے کے بارے میں یہی ذہن بنے گا کہ کاٹو اور اپنا حساب سیدھا کرو۔ استغفر اللہ۔ وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا نا، سود اور اس کا علاج،
بڑا بہترین رسالہ ہے، اللہ کرے ہم اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور بھی اس کی حکمتیں الحمدللہ بیان کی ہیں۔ حضور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک نصیحتوں کا بیان بھی ہم سن رہے ہیں، تو جو کتابوں میں آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اپنے شہزادے کو نصیحت فرمائی، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے ناظرین کو بھی وہ نصیحتیں بیان کی ناظرین جائیں۔ کو بھی اجازت دے دیں۔ جی، کہ ناظرین کے لیے تو یہ چیزیں مفید ہیں ہی ہیں، ان کا تعلق جامعۃ المدینہ سے نہ بھی ہو تو ان کی نصیحتیں تو ہر مسلمان کے لیے بے شک قابل عمل ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کی تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور بھی صلحاء، علماء، اللہ کے نیک بندے، اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہزادے گرامی، وہ بھی بہت عالی شان والے، بہت عالی مرتبت، ان کو آپ نے بہت سی نصیحتیں کیں۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو زبان میں، اللہ والوں کی باتیں اس کا ترجمہ ہے، 7-8 جلدیں آ چکی ہیں، مزید شاید 10 تک جائیں گی، 2 باقی ہیں۔ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر، الحمدللہ یہ فیضان جامعۃ المدینہ یہ شعبہ جو ہے، اس میں جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل علماء وہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں، توجہ مختلف ہوتی ہے، کوئی دارالفتہ کی طرف جاتے ہیں، خود جامعۃ المدینہ میں مدرس و ناظم بن جاتے ہیں، مختلف شعبوں میں جا کر نگران مجلس بنتے ہیں، رکن مجلس بنتے ہیں، الحمدللہ نگران کابینہ بنے، کتنے ہمارے اسلامی بھائی اس طرح کے ہیں کہ اب تو کم و بیش ہر شعبے میں کہا جا سکتا ہے کہ مدنی اسلامی بھائیوں کی شمولیت ہے۔ امیر اہل سنت کی دیکھیں تمنا تھی، ہے، اور آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم امیر اہل سنت کی خواہشات کو پورا کریں، اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی خواہش شریعت کے تابع ہی ہم نے دیکھی ہے اللہ کے کرم سے۔ تو المدینہ العلمیہ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، المدینہ العلمیہ میں کم و بیش 100 علماء کام کر رہے ہیں، مدنی علماء، الحمدللہ۔ اہم ترین اور بڑی جو اس کی جو شاخ ہے وہ تو کراچی میں ہے، عالمی مدنی مرکز میں، ایک اس کے برانچ فیضان مدینہ فیصل آباد میں بھی، جہاں تنظیمی رسائل پر کام کیا جاتا ہے، پھر ہفتہ وار اجتماع کے بیانات وغیرہ بھی یہاں سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ضمناً کچھ ان کا تعارف بھی عرض کر دوں۔ آپ نے ضمناً کچھ ارشاد فرمایا تو میں بھی ضمناً ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے وہ مدنی اسلامی بھائی جو المدینہ العلمیہ میں تحریری خدمات انجام دینا چاہیں تو وہ مجلس المدینہ العلمیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ المدینہ العلمیہ میں تحریری کام کے لیے کافی ساری گنجائش ابھی باقی ہے۔ نگران مجلس المدینہ العلمیہ ان سے رابطے کی صورت کر کے تو آپ اپنی تحریری خدمات یہاں پیش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے کو بہت نصیحتیں کیں، بہت کچھ ارشاد فرمایا، میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اے بیٹا، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ استاد صاحب، یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا تو سنت انبیاء۔ اگر ہم اپنے گھر میں، کلاس میں، درجے میں، ہاسٹل میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے آفس میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی گلی میں، اپنے خاندان میں، نشست و برخاست، جاننے والا، استاد، شاگرد، سب یہ نیکی کی دعوت و برائی سے منع کرنا، اس نبیوں کی سنت کو ادا کرتے رہنا، معاشرے میں کیسا نکھار آ جائے گا، ظاہر باطن دنیا آخرت سنورنا شروع ہو جائے گی، مگر ایک تعداد ہے جو اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اس میں وہ فرمان نبوی اگر پیش نظر رہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، کیا بات ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا، اس فرمان مصطفیٰ نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دی۔ کہ میں تو درس نظامی نہیں پڑھا ہوا، میں نے تو حفظ نہیں کیا ہوا، میں کون سا امام ہوں، تو میں کون سا کوئی خطیب ہوں؟ نہیں بھائی، مسلمان ہے نا تو آپ مسلمان ہیں، آپ مبلغ ہیں، تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں۔ جس نے جتنا سیکھ لیا وہ سکھاتا چلا جی جائے۔ جی حضور، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک تو ہے نیکی کی دعوت دیں، تو اس میں رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے کہ سامنے سے ری ایکشن ہو سکتا ہے، جیسے بعض اوقات آپس میں بھی کاروباروں میں رکاوٹ نہیں آتی، دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ نہیں آتی، اور جو دنیا دیگر میں رکاوٹ نہیں آتی، کیوں؟ کوئی ہرس، کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ کیے جا، بڑھے جا،
میں چاہ رہا تھا ان کو بھی تو سمجھایا جائے نا جو باتیں کرتے ہیں، یا آپس میں بھی بعض اوقات کوئی اچھی بات کر دیں، دوست بھی ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے بھی تم بہت وہ بن رہے ہو، تو مذہبی بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی بعض اوقات اس طرح کا وہ بن جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ نے مذہبی کی کو تخصیص کی، مسلمان کیا مذہب سے خارج ہے؟ جو مسلمان ہے تو مذہبی ہے نا، ایک مذہب اس نے اختیار کیا نا، دین حق اختیار کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے دین اسلام ہے، نجات کا راستہ یہی ہے، بقیہ تو جہنم کے راستے ہیں۔ تو جس نے دین اختیار کیا وہ دینی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بالکل دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی مولوی ہیں جی، تو داڑھی والے، نہیں، سب کا کام ہے، اور نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھی کہ پھول، پھل، ہریالی، سبزہ، گرینری اس زمین پر ہوتی ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے، جو ایبزورب کرتی ہے۔ پتھروں پر سبزہ تو نہیں آئے گا نا، ہاں پہاڑوں پر جو نرم جگہ ہوتی ہے وہاں بھی سبزہ آ جاتا ہے، تو پتھریلی زمین، شوریلی زمین، اس پر تھوڑی سبزہ آئے گا، تو ہم قبول کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر حق اور صبر کی تلقین کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ ان کی خصوصیت بیان کی ہے مومنین کی، کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی، صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو حق بات کو، نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، معاون بننا چاہیے ہمیں۔ تو خواہ مخواہ اگر کوئی پریشان کرے تو کیا اس کی بات کو لے کر بیٹھ جائیں گے؟ جی جی، اچھی بات اگر کوئی کرے تو قبول کریں، اور اگر خواہ مخواہ کو اڑی کرتا ہے تو پیار محبت سے سمجھائیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ صبر کے 70 مقامات پر کم و بیش فضائل ہیں قرآن پاک میں، تو وہ ہے نا بھی اسی جو اس طرح کے مواقع آتے ہیں صبر کریں بھائی۔ خیر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو نصیحتیں کی جو ہم سب کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے مفید ہیں۔ فرمایا قطع تعلقی کرنے والے سے رشتہ جوڑنا، جو توڑے تو اس سے جوڑ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا جو تم سے بات نہ کرے اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، ہمت کی بات ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا۔ فرمایا چغل خوری سے بچنا کہ دلوں میں بغض پیدا کرتی، نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا، کہ یہ چیز خود کو مذمت و تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے۔ یعنی اگر تو کسی کے عیب تلاشے گا تو خود تیری مذمت کی جائے گی، تجھ پر الزام لگایا جائے گا۔ فرمایا بیٹا اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے معادن کو لازم جانو، اس کے خزانوں کو، اس کے ٹریجر جو ہیں اس کو لازم جانو۔ بے شک بھلائی کے معادن ہیں، خزانے ہیں، اور معادن کی کوئی اصل جڑ ہوتی ہے، اور اصل کی شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں کے ساتھ پھل ہوتے ہیں، پھل اپنے اصول کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جڑ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو۔ خیر اور بھی بہت ساری آپ کی نصیحتیں ہیں، تو آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں، تربیت دیں، جو دین حق کا پیغام، اسلاف کا پیغام، دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم اپنی اولاد میں اس کو ٹرانسفر کریں اچھے انداز، نرمی، شفقت، محبت، اور اس کے لیے سیکھیں، سیکھنے کے لیے مطالعہ کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ ایھا الولد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی پیاری تصنیف ہے کہ آپ نے ایک طالب علم کو نصیحتیں کی، بہت شاندار کتاب ہے، بہت مختصر رسالہ ہے، اولاد کے حقوق اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ بچی کے الگ حقوق ہیں، بچیوں کے الگ حقوق ہیں، اور بڑی زبردست شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، اعلیٰ حضرت نے دریاؤں کو بند کیا ہے، بہت اس کو اگر کھولیں تو اپنی کتنی جلدیں بن جائیں۔ اسی طرح علم و حکمت کے 125 مدنی پھول امیر اہل سنت نے جو دینی طلباء کے لیے نصیحتیں کی، شاندار کتاب ہے۔ پھر تربیت اولاد، اور پھر ہمیں ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اولاد، گھر والوں، اپنی فیملی کی تربیت، ان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے زائد خود ہماری تربیت ہونی۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، تفسیر صراط الجنان میں، خزائن العرفان میں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو ہم سیکھیں گے کہ ہم نے سکھانا کیسے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ یہ ایھا الولد جس کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہے، بیٹے کو نصیحت کے عنوان سے۔ بہت آسان کر کے، بہت آسان کر کے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شان و شوکت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور ان کی شان و عظمت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، بہت بڑے جو علم کے سمندر جن کو کہا جائے،
وہ حضرات بھی ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں مالکیوں کے امام و پیشوا و مقتدا اور عاشق مدینہ، عاشق رسول اور مجتہد، اور حضرت امام اعظم کا بھی ہے امام اعظم کی بھی شان و عظمت کتنی بڑی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی شان و عظمت ہے. اتنے بڑے محدث اور امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کو بھی کہا گیا نا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اکابرین یہ بھی اپنے سے بڑوں کے پاس جا کر بیٹھنا پسند کرتے تھے. اس میں عاجزی کا کتنا بڑا زبردست پہلو ہے. اب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بڑا، تو آپ کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں آپ کے پاس حاضر ہوا نصیحت کے لیے، سیکھنے کے لیے. اٹ مینس میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں نا، جبھی تو آیا ہوں آپ کے پاس حصول نصیحت کے اگر لیے. کوئی ایسی جگہ ہوگی نا کہ جہاں یہ اپنے آپ کو صحبت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کرے گا، تو وہاں جو وہ ایک ذہن میں ہوتا نا میں یہ میں وہ ساری خلاعتیں اور سارے لبادے اتار کر وہاں آئے گا. واہ واہ. اور وہاں جو نصیحت کے مدنی پھول ملیں گے ان کو اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان بھی کرتا چلا تو جائے. عمر بھائی یہ بتایا نا کہ امام مالک جو حاضر ہوئے خدمت میں، تو کیا ماحول بنا، کیا باتیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ کو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتے ہوئے دیکھا. یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہ، یا آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا پھر روزے سے ہوتے تھے. اور ہم تو موبائل میں ہوتے ہیں، ہم تو سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، ہم تو ہا کر رہے ہوتے ہیں، ہم فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، استغفر اللہ، فضولیات میں ہوتے ہیں، یا بس کیا کہیں. ماشاءاللہ. حضرت امام اعظم کا بھی ہے نا. جی، امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، آپ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عقیدت پیش کرنے کے مقدس جذبے کے تحت بڑی پیاری بات پہنچے. اور بات وہی ہے کہ ان کا نام ہم ذکر کر رہے ہیں تو نام ذکر نہیں کر رہے، امام اعظم، ہم وصف اور خوبی ذکر کر رہے ہیں. کیا بات. جس کو امام اعظم کہا جا رہا ہے وہ بھی ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں جب آپ حاضر ہوئے تو چھوٹوں کا انداز ہوتا ہے بڑوں کے پاس جانا، اور بڑوں کا انداز ہوتا ہے اصاغر نوازی جسے کہتے ہیں، چھوٹوں کو نوازنا. آپ نے جا کر سلام پیش کیا. امام جعفر صادق نے بہت زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، گلے لگایا، حال احوال پوچھا. ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد ان کے خدمت گزاروں کے احوال پوچھنا شروع کیے، وہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. اچھا. آپ کے خادموں کے بھی خیریت دریافت فرمائی. سبحان اللہ. جب وہاں سے آپ الگ ہوئے تو کسی نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور آپ ان کو جانتے ہیں؟ امام جعفر صادق کی خدمت میں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، کہ میں تو ان کے خادموں کا بھی پوچھ رہا ہوں اور تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تو آپ ان کو جانتے ہیں. یعنی میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے خادموں کو بھی جانتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے تعریفی کلمات جو ذکر فرمائے، آپ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور اپنے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک موقع پر سید العلماء بھی فرمایا نا. جی یہ بھی روایت ہے. سید العلماء کے گلے. کیا بات. اس طرف تو یہ امام اعظم کی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اور امام اعظم ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں. بلکہ امام اعظم کا بہت پیارا فرمان بھی ہے. فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے 2 سال گزارے ہیں، 2 سال، اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اللہ. تو یہ ان کی بھی امام جعفر صادق سے کیسی عقیدت اور اس میں محبت ہے. دونوں طرح کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے چھوٹوں کا بڑوں کے پاس جانا، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ یہ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اہل اور بیت دوسرا یہ اطہار سے محبت کے بھی جی جی. پہلو ہے نا یہ. اور دوسری طرف سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ یہاں جس طرح بات ہو رہی ہے یہ شہر کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، سید العلماء ہیں، تو جب بڑوں کے پاس آئیں تو بڑوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. جس میں جو وصف اور خوبی ہے اس وصف اور خوبی کا کھلے دل سے اعتراف اور کھلے دل سے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے پیشوا بھی ہیں. جی، تو سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ میں ماشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. ذکر خیر ہے.
تو وہ شجرہ شریف کا شعر بھی ہو، اس کی کچھ وضاحت بھی ہو جائے، کچھ اس تعلق سے ان کے شجرہ نسب کا بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ شجرہ نسب تو ماشاءاللہ استاد صاحب بہتر بیان کریں گے، میں شعر سنا دیتا ہوں۔ ہماری جو ان کے ساتھ نسبتیں ہیں، ایک تو خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اور اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، بے شک، اور ہماری ایک بہت بڑی نسبت یہ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے ذریعے بھی آپ کے ساتھ ہے کہ ہمارے مشائخ میں سے بھی ہیں، بے شک۔ یعنی اس طرف سے بھی مشائخ میں سے ہیں، اس طرف سے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد امام زین العابدین سید سجاد عابد معمار حضرت علی اوسط رضی اللہ عنہ، ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ تو مجھے یاد تھا، میں نے بیان کیا۔ والدہ کی طرف سے آپ بیان فرمائیں گے۔ والدہ کی طرف سے آپ کی امی جان کا نام ہے سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے ایک مرتبہ خود ذکر فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر دو طرح سے میرے والد ہیں جی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کچھ حضرت لوگوں نے صدیق اکبر خلیفہ اول جی 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 رضی ایک اللہ موقع ایسا بھی آیا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتے، اچھا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ابو بکر جدی حل یسب احد آباءہ، ابو بکر تو میرے والد ہیں، سبحان اللہ، کیا آج تک کوئی ایسا دیکھا ہے جو اپنے والد کو گالی دیتا ہو؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ کی امی جان کا نام ہے سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدہ ام فروہ اپنے والد کی طرف سے بھی جناب صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ واہ، سبحان آپ کے والد محترم کا نام ہے قاسم، وہ بیٹے ہیں جناب محمد کے، اور جناب محمد بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کی امی جان سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ اسماء ہیں، وہ بیٹی ہیں جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ شہزادے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے۔ کچھ وضاحت بھی اس کی ہو جائے۔ یا اللہ تجھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدق کا، سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا کے صدقے مجھے بغیر غضب فرمائے، مجھ سے تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا، شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا، کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا، فیضان جعفر صادق جاری رہے گا یہ امیر اہل سنت کے نعرے ہیں نا؟ جی، یہ امیر اہل سنت کے۔ ماشاء اللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی مجلس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے حاضرین سے سوال کیا کہ کیا تم آنکھوں کی نمکینی اور کانوں کی کرواہٹ اور ناک کے نتنوں کی حرارت اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں جانتے ہو؟ اچھا استاد صاحب، یہ بھی ایک انداز تدریس ہے کہ سوال کر کے پوچھنا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز کریمانہ رہا کہ آپ سوال کرتے تھے جیسے سب سے بڑی آیت کون سی، دیگر اور بھی اس طرح کی روایات ہیں۔ نہیں، اس طرح کے میرا خیال ہے درجنوں احادیث نکل آئیں گی کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، سوال فرمایا۔ اب اس میں کیا پوری توجہ شاگرد کی ہو جاتی ہے، سیکھنے والے کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ حاضرین نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی بتائیں، جواب تو نہ دیا جا سکا، تو فرمائے کہ یہ آنکھیں جو ہے نا یہ چربی ہے، تو اس میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ بہہ جاتی، تو اس لیے اس میں نمکینی ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے مولا۔ کرواہٹ جو ہے کانوں کی، وہ اس وجہ سے اگر یہ کرواہٹ نہ ہو تو کیڑے مکوڑے کان میں داخل ہو جائیں، تو اس وجہ سے یہ داخل نہیں ہلاکت کا ہوتا۔ سبب بنیں گے، تکلیف کا سبب بنیں گے جی۔ اور نتنوں میں جو حرارت ہے تو اس سے بو کو بندہ محسوس کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو دماغ جو بدبو سے بھر جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہونٹوں کی مٹھاس اس لیے ہے
کہ اس کے ذریعے انسان ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہوں تو میٹھے ہیں، ہم بھی میٹھے ہو جائیں اور انداز گفتگو بھی میٹھا ہو جائے۔ تو یہ آپ کی امیر اہل سنت کا وہ قول مبارک یاد آ گیا کہ طوطا مرچی کھا کے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، انسان مٹھائی کھا کر بھی کڑوی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تلخی والی باتیں کرتا ہے، دل آزاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پروگرام کے آخر میں ہم نمایاں کارکردگی بھی سنا کرتے ہیں، تو آج سنتے ہیں کہ کس معاملے میں کون سے جامعات یا کون سا ریجن نمایاں رہا۔ ویسے تو پچھلے پروگرام جتنے ہمارے چلے اور جس میں ہم نے کارکردگی کا سلسلہ بیان کیا، تو اس میں طلبہ کرام کی کارکردگی بیان کرنے کی صورت کی گئی کہ یہ طالب علم اس حوالے سے نمایاں رہے، لیکن ابھی اس سے ہٹ کر ایک اور کارکردگی مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی اور جامعۃ المدینہ والوں کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جامعۃ المدینہ، اس میں طلبہ کرام کا کھانا پینا رہنا سہنا تمام تر معاملات فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ داخلہ فیس ہے، نہ ماہانہ فیس ہے، نہ سالانہ فیس ہے، نہ بتی پنکھے کے نام پر کچھ لیا جاتا ہے، نہ ہی کچن وغیرہ کی مد میں طلبہ کرام سے کچھ فیس وغیرہ وصول کی جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کے تعاون سے کر رہی ہے۔ مختلف مقامات پر ڈونیشن سیل یہ بھی شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس شہر کے جامعۃ المدینہ کے اور دعوت اسلامی کے اخراجات یہ پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو ریجن وائز کچھ کارکردگی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پاکستان کو 6 ریجن میں تنظیمی طور پر تقسیم کیا گیا ہے: کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور اسلام آباد۔ یہ 6 ریجن ہیں ہمارے۔ تو کراچی ریجن میں 46 ڈونیشن سیل قائم ہو چکے، حیدرآباد میں 34، ملتان 28، فیصل آباد 90، لاہور 96 اور اسلام آباد 37۔ لاہور کا پہلا نمبر رہا، لاہور کا پہلا نمبر ماشاءاللہ۔ ڈونیشن سیل کی تعداد کے اعتبار سے لاہور کا پہلا آمدنی نمبر کے ہے۔ لحاظ سے آمدنی کے لحاظ سے فیصل آباد کا پہلا نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کیا خرچہ پورا ہو گیا؟ خرچہ تو پورا ہوتے ہوتے ہوگا، ابھی یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ جی، ویسے جو ذہن دیا جا رہا ہے نا ناظرین کرام کو، وہ یہ ہے کہ رننگ اخراجات کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیک اپ بنانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جس طرح بھی کرونا وغیرہ اور یہ آزمائشی سلسلے رہے تو کوئی اس طرح کی آزمائش کی صورت بھی آئے تو ہمارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے۔ اب تعلیم و تعلم کے معاملات اگر پیسے کی وجہ سے رک جائیں تو یہ تو نہ سمجھ آنے والی چیز ہے۔ اور دیکھیں، مجھے امیر اہل سنت کی بات یاد ہے اور میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے گلی گلی میں جامعۃ المدینہ قائم کرنا ہے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ جو جہالتوں کے اندھیرے ہیں، علم کی روشنی دور کرے گی نا جامعۃ المدینہ کے ذریعے، تو اللہ کرے ہم گلی گلی میں بنا سکیں۔ ہم نے تنظیمی ہدف، اسد بھائی آپ کو یاد ہوگا، رکھا ہے کہ ہر تنظیمی ڈویژن میں ہم ایک جامعۃ المدینہ قائم کریں گے۔ یہ 2500 کے قریب تنظیمی ڈویژن ہے، یعنی ابھی ہم 50% تک بھی نہیں پہنچے۔ ہاں، تو یہ آپ کے جامعۃ المدینہ کے ناظرین کرام پچھلا خرچہ پورا کریں، پھر آگے بڑھیں گے نا۔ میں تو یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ پچھلا خرچ جو ہے نا، یہ ساتھ جو چل رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ آنے والے کو 2 سال میں کوئی اس طرح کی تحریک چلے کہ ہم وہ 5 سال کا بیک اپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہزاری کے نئے جامعۃ المدینہ رینوویشن کے کام میں دیگر آتے رہتے ہیں، اخراجات ایکسپنسز آتے رہتے ہیں۔ اللہ مدد فرمائے، اللہ پاک مددگار پیدا فرمائے۔ یعنی گھر کے معاملات کو بھی دیکھیں نا تو ہر 2 سال بعد 3 سال بعد کچھ نہ کچھ کلر اور دیگر کچھ نہ کچھ اخراجات کی صورت ہوتی رہتی ہے۔ جی، عمارت بن جانا، اس کے بعد پھر عمارت اسی انداز میں رہے اور اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ اور اس طرح کے سلسلے نہ ہوں، تو اس کے بھی اخراجات ذرا خرچہ تو ہوتا رہتا ہے، مستقل ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں گے اور مل جل کر اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اپنے اس ہدف کو پانے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم تھے، وہ کتنی پیاری نصیحتیں فرماتے تھے۔ بزرگ ہیں نا آپ، تابعی بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی اولاد کی تربیت کس طرح انہوں نے فرمائی، کس طرح آپ نصیحت کے مدنی پھول دیتے تھے۔ تو
ان کی شان و عظمت کے بارے میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔